السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ بدر پر، غزوہ احد پر بات جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ 3 ہجری کا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا غزوہ احد کا، اور غزوہ احد کے جو 3 ہجری کا واقعہ ہے، اس 3 ہجری کے اندر اور بھی کچھ واقعات پیش آئے ہیں، میں فقط اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو 3 ہجری کا بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے، وہ ہے شراب کے حرام ہونے کا۔ میں ان دونوں ہی واقعات کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں، 4 ہجری کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یہ دونوں واقعات انشاءاللہ پھر کبھی اور کسی موقع پر عرض کیے جائیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں جن کا موقع بعد میں کسی اور موقع پر بیان کرنے کا ہوتا ہے، تفسیر کے موقع میں یا کسی اور موقع پہ، تو لہٰذا ابھی اگر ان کو بیان کیا جائے گا تو بات پھر آپ سمجھتے ہیں بہت لمبی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم 4 ہجری کی طرف بڑھتے ہیں، اور 4 ہجری کے اندر 2 واقعات بہت زبردست ہوئے ہیں، 2 نہیں بلکہ 3-4 واقعات ہیں 4 ہجری کے، ان میں سے 2 کا ذکر میں آج کر دیتا ہوں، جو باقی بچے گا انشاءاللہ اس کا ذکر کل آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے گا۔ سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قبیلہ عزل اور قارہ کے یہاں سے، قبیلہ قارہ اور قبیلہ عزل، ان 2 قبیلوں کے لوگ تھے، اور انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ کچھ پڑھے لکھے صحابہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے دینی معلومات حاصل کریں، قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت، ان کو اور ان کے ساتھ 9 صحابی اور تھے، ان کو یعنی کہ 10 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ یہ 10 صحابہ مدینہ کے اندر پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت قیمتی ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہونا بہت ریئر سچویشن کے اندر ہوتا تھا۔ مدینہ کے زمانے، اس زمانے میں عرب کے اندر پڑھائی لکھائی جو ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا النبی انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، نبی امی، ایسے نبی جنہوں نے کسی سے سیکھا نہیں، پڑھا لکھا نہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اگر آپ پڑھ لیتے لکھ لیتے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر تو کہنے والے یوں کہتے کہ انہوں نے تو فلاں سے سیکھ کر کے یہ باتیں کی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے پڑھا لکھا رکھا، تو پڑھے لکھے بہت کم ہوتے تھے اور بہت قیمتی ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ لوگ ان 10 صحابہ کو، 10 پڑھے لکھے صحابہ کو لے کر کے اپنے ساتھ مکے کے قریب پہنچے، مقام رجیع کے نام سے، مکہ اور عصفان کے بیچ میں ایک جگہ آتی ہے مقام رجیع، وہاں پہنچ کر انہوں نے دھوکہ دیا۔ ایمان تو کوئی نہیں لایا تھا ان کے قبیلے میں، یہ ایک جو ہے اس سے آئے تھے، کیا کہتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ، اور انہوں نے بنو لحیان کو جو پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کو اشارہ کر دیا، 200 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور یہ 10 صحابی تھے۔ جیسے ہی وہ 200 لوگ ان کی طرف بڑھے، وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، یہ 10 صحابہ وہاں اوپر چڑھ گئے، اور بیچ میں کچھ چھوٹا موٹا جھگڑا بھی ہوا، لیکن یہ ان کو اتار نہ سکے۔ 200 لوگ تھے لیکن ان 10 لوگوں پر قابو نہ پا سکے۔ بالآخر تنگ آ کر کے یہ کہا کہ اچھا چلو ہم تمہیں امان دیتے، ہم جو ہے وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم نیچے آ جاؤ۔ تو حضرت عاصم کہنے لگے کہ میں ہرگز نیچے نہیں آؤں گا، میں کافر کی امان میں نہیں آتا، مجھے میرے اللہ کی امان کافی ہے۔ یہ کہہ کر کے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے یہ اور ان کے ساتھ 6 صحابی اور تھے،
وہ شہید ہو گئے. 7 صحابی یہاں پر شہید ہو گئے. ان 7 میں سے 3 صحابہ بچتے ہیں، عبداللہ بن طارق، زید بن دسینہ اور خبیب بن عدی. ان 3 لوگوں نے نیچے اترنے کو کہا کہ ہم نیچے اتر جاتے ہیں. یہ تینوں نیچے اتر گئے تو انہوں نے ان کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے، قیدی بنانا شروع کر دیا. عبداللہ بن طارق جو تھے وہ کہنے لگے کہ تم نے شروعات ہی دھوکے سے کی ہے. نیچے تو میں اتر آیا ہوں، لیکن جب تم نے پہلے ہی جھوٹ بول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں کہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم نے جھوٹ بولا، تو آگے تم ہمارے ساتھ کیا حشر کرو گے، تم پر کیا بھروسہ. لہٰذا انہوں نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا کہ نیچے تو اتر گیا لیکن میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں. لہٰذا پھر انہوں نے اکیلے نے مقابلہ کیا اور یہ جو عبداللہ بن طارق تھے یہ بھی شہید ہو گئے. عاصم بن ثابت، انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، 2 دعائیں کی. یا اللہ، پہلی دعا تو انہوں نے یہ کی کہ پروردگار ہمارے نبی کو ہمارے حال سے خبردار فرما. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی. اور دوسری دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ یا اللہ میرے جسم کو ان کفار سے محفوظ فرما، میرے جسم پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. ایک تو انہوں نے یہ دعا کی. لہٰذا ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ وہ میں تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں. یہ 2 صحابی رہ گئے، زید بن دسینہ اور خبیب بن عدی. ان دونوں کو قیدی بنا کر کے مکہ لے جایا گیا. جب مکہ لے جایا گیا تو امیہ کا جو بیٹا تھا صفوان حالانکہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ایمان لانے سے پہلے انہوں نے اچھی خاصی کسر نکالی ہے. وہ انہوں نے کیا کیا، زید بن دسینہ کو خرید لیا کہ میرے باپ کو ان لوگوں نے بدر کے اندر مارا تھا تو لہٰذا مجھے بدلہ چاہیے. اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے زید بن دسینہ کو خرید لیا. اور خریدنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا صفوان نے کہ دیر کرنا مناسب نہیں ہے، فوراً ان کو قتل کروا دیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا، زید بن دسینہ کو مقام تنعیم، آج کل یہاں پر حاجی جو ہے احرام باندھتے ہیں مقام تنعیم پر، عمرے کا جو احرام باندھا جاتا ہے وہ مقام تنعیم سے باندھا جاتا ہے. تو یہ مکہ سے باہر تھا اس زمانے میں. اپنے ایک خادم سے، ایک نوکر سے کہا کہ اس کو باہر لے جا کر کے قتل کر دو. اور قریش کے بہت سارے لوگ تماش بین بننے کی حیثیت سے چلے گئے. جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو ابو سفیان، یہ بھی بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، ابو سفیان، انہوں نے کہا ہاں بھائی زید کیسا لگ رہا ہے، اچھا ایک بات بتاؤ کیسا رہے گا کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں تمہارے نبی کو یہاں پر قتل کر دیا جائے اور تم اپنے گھر میں آرام سے رہو، تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت زید کہنے لگے استغفر اللہ، میں تو ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے. ہم تو اتنا بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے ایسی محبت کرنے والا کسی کو آج تک نہیں دیکھا، کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے آج تک نہیں پایا. بہرحال ان کو تو شہید کر دیا گیا زید بن دسینہ کو. خبیب کے بارے میں آتا ہے کہ خبیب کے ہاتھوں سے حارث بن عامر ایک شخص مارا گیا تھا. تو لہٰذا حارث کے بیٹے آ گئے کہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اسے ہمیں دو. ان کو حارث کے بیٹوں کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے اپنے گھر لے جا کر کے ان کو باندھ دیا حضرت خبیب کو. اچھا جی ایک مسئلہ ہے کہ جب کبھی انسان کو یہ پتہ چل جائے ہاں بھائی اب موت قریب ہے، مرنے والا ہوں، تو علماء نے فرمایا کہ خود ہی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، بال وغیرہ کاٹ لے، ناخن کاٹ لے. جب اس بات کا یقین کامل ہو کہ ہاں اب مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اپنی صفائی ستھرائی اور نظافت پہلے ہی اختیار کر لے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو لہٰذا خبیب نے حارث کی ایک بیٹی تھی اس سے کہا کہ تم مجھے اس طرح لا کر کے دو تاکہ میں اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لوں، داڑھی وغیرہ کے بال جو ہے وہ ترش لوں، یعنی کہ اپنی لبیں ترش لوں، داڑھی ٹھیک کر لوں اس طریقے سے. تو اس نے کیا کیا، عورت نے اس طرح لا کر کے ان کو دے دیا اور اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ حضرت خبیب جو ہیں ان کی گود میں اس عورت کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں. تو کہتی ہے کہ میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہو، میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا. تو حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ اس عورت کی جو دہشت تھی اس کو میں ٹاڑ گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے ڈر رہی ہے. تو لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ تم ڈرو مت، میں غدر نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں، غدر کریں، اور اس طرح ہاتھ میں دے دیا واپس. وہ عورت کہتی ہے کہ خدا کی قسم خبیب سے بہتر قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھا، خبیب سے بہتر قیدی آج تک نہیں دیکھا. اور یہ بھی کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے میں نے ان کو کئی بار انگور کھاتے ہوئے دیکھا کہ مکے کے اندر ان حالات میں جہاں پر ایک تو موسم نہیں اور اوپر سے اس جگہ کا وہ پھل نہیں، لیکن ان کے پاس انگور آ جاتے تھے اور کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ کھاتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بے موسم پھل عطا فرمائے تھے
اور بے موسم پھل آتا ہوا دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعا کی تھی، تو زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے اپنے بندوں پر۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت خبیب کو وہی مقام تنعیم لے جا کر کے جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ سولی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور نماز چھوٹی پڑھی۔ چھوٹی پڑھنے کے بعد انہوں نے خود کہا کہ میں تو نماز لمبی پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے چھوٹی اس لیے پڑھی کہ کہیں تم لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ میں موت کے ڈر سے جو ہے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ میری لاش کو جو ہے وہ محفوظ فرما۔ اس سے پہلے عاصم بن ثابت انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی اور انہوں نے بھی یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کی لاشوں کو محفوظ فرمایا۔ عاصم بن ثابت کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو ان کی بے حرمتی کرنے کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے، وہیں پر میں نے بتایا تھا مقام رجی پر ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کے ارادے سے کفار آگے بڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تتیہ نہیں ہوتا پیلے کلر کا بھیڑ جس کو بولتے ہیں، تتیہ کی فوج آ گئی پوری، کاٹتا ہے تو جان نکل جاتی ہے، ایک بار بچپن میں کاٹا تھا میرے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھیج دیے بہت سارے، تو ان کی وجہ سے وہ مدو مکھی کی طرح ہوتا ہے، ان کی وجہ سے کفار آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ سوچنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی تو دن میں ہے، دن میں تو ان پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، لہٰذا رات میں آئیں گے اور رات کے اندر ان کی لاش کو اٹھائیں گے۔ ہوا یہی کہ جب رات ہوئی اور یہ لوگ آئے، ان کی دعا قبول ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب بھیجا اور پانی ان کی لاش کو بہا کر کے لے گیا اور یہ لوگ کھڑے کے کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ حضرت خبیب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو جب سولی دے دی گئی تو ان کی لاش سولی ہی پر لٹکی رہی اور کئی دنوں تک لٹکی رہی، 30-40 دن ہو گئے، اور وہاں پر پہرے کے لیے لوگ لگا دیے گئے کہ ان کی لاش کو لینے کے لیے کوئی نہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا تھا ان کی لاش کو لینے کے لیے، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد کو۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 35-40 لوگ ان کی لاش کا جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں، اور لاش کو تقریباً 40 دن ہو چکے تھے اور لاش خراب نہیں ہوئی تھی، ویسی کی ویسی تھی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں موقع پا کر ان کی لاش کو سولی پہ سے اتارا اور گھوڑے پر لاد کر لے گئے۔ پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی آئے، پتہ چلا لاش غائب ہے، تو چاروں طرف ڈھونڈا تو ان کو پا لیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد ان دونوں نے ان کی لاش کو گھوڑے پر سے اتارا اور زمین پر رکھا، اتنی دیر میں زمین پھٹی اور لاش اندر چلی گئی۔ اس دن سے یہ بلی الارض کے نام سے مشہور ہو گئے، ان کا لقب پڑ گیا تھا حضرت خبیب کا، بلی الارض، یعنی کہ زمین نے ان کو کھا لیا تھا۔ اچھا جی، ایک واقعہ اسی طریقے کا اور یہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا ہے، 4 ہجری میں سفر کے مہینے میں کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے آ کر کے جو ہے ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اہل نجد جو ہیں وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے، ہم قرآن مجید سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے نجدیوں سے، اہل نجد سے جو ہے بھروسہ نہیں ہے، غداری کی بو آ رہی ہے۔ تو وہ جو شخص آیا ہوا تھا ابو، یعنی کہ اس کا نام نہ جانے کیا تھا، عامر بن طفیل کا بھتیجا یا بھانجا، وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کچھ تحفے ہدیے دیے، آپ نے قبول نہیں فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے میں ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 صحابہ کرام کو جو پڑھے لکھے تھے ان کے ساتھ کر دیا، اور یہ لوگ جو ہے عصفان ایک جگہ ہے، عصفان یا مرہ زہران کے بیچ میں کوئی جگہ ہے، وہاں پہنچ کر انہوں نے بھی غداری کی اور کچھ لوگوں کو جو چھپے ہوئے تھے ان کو اشارہ کر دیا۔ اور اول تو ہوا یہ کہ پہلے ایک صحابی تھے منذر بن عمرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمرو کو ایک خط بھیجا تھا کہ جہاں جا رہے ہو وہاں کے قبیلے کے سرداروں کو یہ خط دینا۔ تو جب یہ خط لے کر کے پہنچے تو پہلے تو ان کو مارا گیا، ان کے نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کے جو پیچھے بچے ہوئے لوگ تھے وہاں پر عامر بن طفیل سے کہا گیا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو، کیونکہ وہ ضمانت دے کر کے آئے تھے کہ میں نے تو اللہ کے رسول کو ضمانت دی ہے، میں تو ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو قبیلے کے دوسرے لوگ تھے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے، پھر جب یہ دیکھ لے کہ عامر بن طفیل ساتھ نہیں دے گا تو کچھ دوسرے قبیلوں کو ساتھ میں بلا لیا، زال اور ذکوان اور عصیہ، ان لوگوں کو بلا لیا اور ان پر چھاپہ مار کارروائی کر دی، اور یہ جتنے 70 صحابہ کرام تھے ان سب کو قتل کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ البتہ ان میں سے 3 لوگ ایسے تھے جو بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ان میں سے ایک صحابی تھے کعب بن انصاری، یہ بچ گئے، اور ان کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ زخمی تھے، بری حالت تھی ان کی،
ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن ان کے اندر زندگی کی رمق باقی تھی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ خندق کے اندر پھر ان کا انتقال ہوا، اس کے اندر شہید ہوئے۔ دو صحابی اور تھے، منذر بن محمد اور عمر ابن امیہ، ان دونوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بکریاں چرانے، مویشی چرانے نکل گئے تھے، تو یہ اس وقت وہاں ساتھ نہیں تھے، اس لیے بچ گئے۔ تو جب یہ بکریاں چرانے تھوڑی دور گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کے جھنڈ جو ہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کر کے سمجھ لیا ضرور کوئی بات ہوئی ہے، فوراً دوڑے، واپس آ کر کے دیکھا کہ ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں اور سب کو جو ہے مار دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اسی واقعے کے اندر ایک صحابی اور عامر ابن فہیرہ، وہ بھی اسی کے اندر شہید ہوئے۔ اور عامر ابن فہیرہ جو ہے، جب یہ بیر معونہ کے پاس پہنچے تھے نا، بیر معونہ ایک جگہ ہے، میں جیسے بتا رہا تھا، عثفان اور مرہ زہران کے پاس، عثفان اور مکہ کے آس پاس بیر معونہ، یہاں پر یہ لوگ پہنچے تھے، اسی لیے اس کو بیر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر پہنچ کر کے یہ معاملات ہوئے تھے۔ تو عامر ابن فہیرہ جو ہے یہ بڑے زبردست صحابی تھے، قرآن بڑا زبردست پڑھتے تھے۔ خود اللہ کے رسول ان سے کہتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ جس پر قرآن نازل ہو وہ ان سے کہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو لہٰذا جب ان کو مارا گیا تو ان کا سر کاٹنے کے ارادے سے کفار آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی اور ان کی لاش کو اٹھا لیا فرشتوں، آسمان پر اٹھا لیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کی لاش آسمانوں میں ہی غائب ہو گئی، پھر نظر نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیب بن عدی اور عاصم بن ثابت اور عامر ابن فہیرہ، ان حضرات کی لاشوں کو بے حرمتی ہونے سے ایسے بچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدد تو ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کا، اسی کے اندر پھر مسلمانوں کو جوش آنا اور ایک بدلے کا ایک معاملہ آنا اور اس قسم کی چیزیں بیدار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ اگر، جیسے کہ میں نے بتایا تھا عہد کے اندر ہی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ مدد ہی بیچتا رہے تو پھر تو بہت سارے منافق بھی جو ہیں اس میں گھس جائیں گے کہ ان کے ساتھ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی پھر کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ صحابہ خود ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اسی مارکے میں شہید فرما، اسی میں شہید فرما، جیسے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے منذر ابن محمد اور عمر ابن امیہ کے بارے میں کہ یہ مویشی چرانے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا ہمارے ساتھی مرے پڑے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو انہوں نے، منذر ابن محمد نے یہ مشورہ دیا تھا کہ واپس چلنا چاہیے مدینہ اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر اس واقعے کی اطلاع دیتے۔ تو عمر ابن امیہ کہنے لگے میں شہادت کو چھوڑوں، جب یہ لوگ شہید ہو گئے تو میں محروم رہ جاؤں، میں تو ضرور شہید ہوں گا، لہٰذا یہ بھی آگے چلے گئے۔ منذر ابن محمد اور عمر ابن امیہ دونوں آگے چلے گئے اور ان دونوں کو بھی پکڑ لیا، اور منذر ابن محمد جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ایک شخص نے عمر ابن امیہ کو جس نے پکڑ رکھا تھا، اس نے ان کو قتل تو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ میری والدہ نے نیت کی تھی کہ یہ غلام آزاد کروں گی، تو لہٰذا ان کے بال کاٹ کے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ میری ماں کی منت پوری ہو جائے۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سے اطلاع فرمائی۔ اس کے بعد کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ ان ساری باتوں کی وضاحت اگلی نشست کے اندر یعنی کہ کل عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔